کوئی بارش ہوتا ہے اور آ کر دیکھ لے ذل سبحانی کی اونچی چھت میں جالے پڑ گئے. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے, آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. منبر بھی تو خاموش ہے, محراب ہے سنسان. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں, ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. آبادی ہے مکہ اور مسجد ویران, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. ہر حال میں اپنی مسجد کو آباد کریں گے تو اللہ ہمیں ہر طوفان سے بچا لے گا, ہمارے گھر کو آباد رکھے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ. خیر دھیان سے سنیے گا, چوتھا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں تیزی کے ساتھ. میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگ تھک جائیں گے. 3 پیغام آپ کو دوں گا اور آپ کے جلسے کو مکمل کرا دوں گا. آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے آپ لوگ سنیے گا, صرف 3 پیغام باقی رہ گئے. سب سے پہلا پیغام میں آپ کو جوان کو دینے کے لیے جا رہا ہوں, دوسرا پیغام بچوں کو دینے کے لیے جا رہا ہوں, اور تیسرا پیغام عورتوں کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. 15 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. وہاں تک ساتھ دیں گے, دعا پر جلسے کو مکمل کرائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا میری امت کا گناہ مجھ کے اوپر پیش کیا گیا. سب سے بڑا گناہ کون سا تھا؟ سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ قرآن اس کو ملا تھا, اس نے قرآن کو بھلا دیا. میری امت کا سب سے بڑا گناہ, قرآن اسے یاد تھا, وہ بھول گیا. اللہ کے ہاں جب وہ آئے گا تو اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا, اس کو کوڑ کی بیماری ہوگی. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سر کو پتھر سے توڑا جا رہا تھا. وہ کون آدمی تھا؟ رات میں قرآن کی تلاوت نہیں کی, دن میں قرآن پر عمل نہیں کیا. 5واں نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. مرنے کے بعد اس آدمی کے گلے میں قرآن لٹکا ہوا ہوگا. جس کے خلاف قرآن شکایت کرے گا میرے پروردگار تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا تھا, اس نے سب کو پکڑا مجھ کو چھوڑ دیا. نبی کی فریاد ہوگی آخرت میں میرے خدا یہ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو قرآن کو چھوڑے گا تکبر کی وجہ سے اللہ اس کی گردن کو ناپ لے گا, توڑ دے گا. اور جو قرآن کو چھوڑ کر کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا. 3 مثال دے رہا ہوں, سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. موبائل سے جب فرصت ملے گی تب قرآن پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا؟ مرنے والا مر رہا, اس سے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش بتاؤ. انتقال کرنے والا انتقال کر رہا ہے, ادھر سے رشتہ دار ادھر سے دوست احباب سب لوگ جمع ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے کھانے کی کوئی خواہش ہے, تم کو کچھ کہنے کی خواہش ہے؟ کہا ایک ہی حسرت ہے. کہا کیا حسرت ہے؟ 25 پارے حفظ کر چکا تھا, صرف 5 پارے باقی رہ گئے, اسی کی حسرت دل میں لے کر کے جا رہا ہوں. سزا مل رہی ہے جیل میں, کیا کہا جا رہا؟ آٹا پیسو. جنگ آزادی کے لیے سر پر کفن باندھ کر کے آئے تھے, جیل آ گئے ہو, آٹا پیسو. جب آٹا پیسنے لگے تو اس سے پہلے وضو کیا, وضو کر کے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کیا. جیلر نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ قرآن کی تلاوت بند کرو ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ابو بکر کے اوپر مقدمہ ہوا ہے, اگر مکے میں رہنا ہے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. کہا یہ تو نہیں ہوگا, کہا پھر مکہ چھوڑنا ہوگا.
کہ مکہ چھوڑ دیں گے لیکن قرآن نہیں چھوڑ سکتے. انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے, ہماری ترقی کو کوئی چھین نہیں سکتا. اگر ہمارے ہاتھ سے قرآن نکل گیا تو کوئی ہمیں ترقی کی راہ پر لا نہیں سکتا. انشاءاللہ قرآن کو دانت سے پکڑیں گے, تلاوت کریں گے, عمل کریں گے.